अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। खुश रहें, आबाद रहें, आपके बच्चों पर आपका साया कराइम कायम रहे और आपके वालिदैन का साया भी आप पर कायम रहे। पाकिस्तान इसी तरह हँसता-बसता रहे ता क़यामत रहे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और जो सवाल पूछा जाए जवाब दें। व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको शेयर करना किसी तरह से मत भूलें। ये जो महसूस नशिस्तों के हवाले से प्लान बी पर काम जो है वो शुरू हो चुका है। प्लान बी ऐसा होगा कि सब हक्के-बक्के रह जाएँगे। अब वो प्लान बी क्या है, वक़्त बताएगा, लेकिन ये तय है कि हुकूमत महसूस नशिस्तों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। हर हद तक जाना चाहती है क्योंकि अब ये हुकूमत की बका का मसला है जिसको चंद इमरानदार मुतासर करना चाहते हैं। बहरहाल ये आया चंद हफ्तों में पता चल जाएगा हुकूमत क्या करने का इरादा रखती है और कहाँ तक जा सकती है। देखें जब आपको समझ आ रही है कि एक चीज इतनी सादा है, एक केस इतना सादा है, इस पे कानून क्या कहता है, लेकिन फिर भी आप नजरिया जरूरत उस पे लागू करना चाहते हो, नजरिया जरूरत जो है उस पर कह रहे हो कि एक दफा फिर नजरिया जरूरत के तहत फैसला देना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा। और एक जमात की सीटें बनती हैं, चाहे भाई लो कुछ गड़बड़ है उसमें, लेकिन क्योंकि उसके बनती हैं उसको देने चाहिए, क्योंकि उसने जमा नहीं करवाए कागजात, क्योंकि वो जिस जमात से इत्तेहाद किया है वो जमात जो है कोई उसका उस क्राइटेरिया में आती नहीं है, जिसकी वजह उसको सीटें मिलनी चाहिए। बहुत सारे पॉइंट, बहुत सादा केस, इंतहाई सादा केस, लेकिन कुछ इमरानदार जो है वो बजिद है कि ना जी ना, भावें कुली दा कख ना रवे, भावें डिग्रियां जेल ही निकलन, लेकिन असी ਇਹ सीटां इमरान खान की पार्टी ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਣੀਆਂ। लेकिन हुकूमत भी अगों आकड़ गई। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में किस तरफ जाती हैं चीजें। बहरहाल इमरान खान के बदमाश वजीर आला गंडापुर ने सरेंडर कर दिया। एक तरफ बढ़ के मारता था और दूसरी तरफ पांव पकड़ता है। इमरान खान वाला ही हाल है, बढ़ के मारता है कि 9 मई के केसेस को कुछ नहीं समझता। इसी में इस्लामाबाद की अदालत ने गंडापुर के पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मसूख की ऐसी हवा निकली, अगली ही समात पर पेश हो गए, वारंट मनसूख करवा दिए और साथ ही वफाक को फिर धमकी लगा दी। कल तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है। गंडापुर ने कहा कि कल खैबर पख्तूनख्वा के काफिले इस्लामाबाद की सरहदों से टकराएंगे। यानी वफाक को धमकी दी है। मैं समझता हूं कि गंडापुर ये आजमाना चाहता है कि जब वो वफाक पर हमलावर होंगे तो वफाक क्या मुजाहमत करता है। इसकी वो रिहर्सल करने जा रहे हैं। मुमकिन है कुछ शरारत भी करें तो इस शरारत का जवाब भी वफाक को देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो जवाब देना पड़ेगा। ये अगर नहीं किया तो आने वाले दौर में ये इसी तरह गुंडा बदमाशी करते जाएंगे। गंडापुर साहब जो है ना जी, उनका मसला है, उनको दो पासे राजी करने हैं। एक पास था वो जिनकी वजह से वो आज असेंबली में बैठा हुआ है, वरना 9 मई का जितना बड़ा ये मुलजम था, जो इसके साथ केस, जो इसके हिसाब बनता था, अगर इसके साथ कर दिया जाता तो ये इस वक्त किसी जेल में होता। वजारत आला तो बहुत दूर की बात है, इसकी खानदान में भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये वजारत आला इसको मिल सकती है। लेकिन क्योंकि ये जिनको ये याद दहानियां करा के आए हैं जी मेरे नाम के साथ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन मैं खेलूंगा आपकी तरफ से। जिस बाल को बोलेंगे नो बॉल कराऊंगा, जिस बाल को बोलेंगे वाइट कराऊंगा, जिस बाल को बोलेंगे इस पे छक्का मरवाऊंगा, लेकिन खेलूंगा मैं दूसरी तरफ से। और इमरान खान साहब को भी इस बात का अंदाजा है, पता है, क्योंकि गंडापुर की पार्टी को भी पता है कि गंडापुर पिच के दोनों तरफ खेल रहा है। लेकिन कितनी देर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो आपको पता है वो कंप्रोमाइज करने पे तैयार ही नहीं है, सिवाय इमरान खान के। कि इमरान खान जिस साइड पे खड़ा है वो उस साइड पे खड़े। लेकिन आने वाले दिनों में ये गंडापुर साहब जो है, आप ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब वाला पासा और वर्करों वाला पासा भी तो सेव करना है ना। तो इसके लिए कुछ शरारत कर सकते हैं, चढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन मश कोई भी कल जलसे पे ये किसी किस्म की कोई हरामजदगी कर सकते हैं। तो इसका जवाब देने के लिए हुकूमत को तैयार रहना चाहिए, जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर ये पंजाबी कहते हैं ना, सिरे चढ़ जाते हैं। तो इनके सिरे नहीं चढ़ने देना, बाकी बस तुम दे हो। अच्छा, इधर इमरान खान की जेल में रंडी रोने बंद नहीं हो रहे, शिकायतें लगानी शुरू कर दी हैं कि मेरी टीम कल मुझसे मुलाकात के लिए आई, 3 घंटे तक वो अडयाला जेल के बाहर और मैं अंदर इनका इंतजार करता रहा। कल मुझे अपनी टीम से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, अगर मुलाकात होती तो मैं इनके इख्तिलाफात खत्म करवा देता। सुप्रीम जेल ने जेल में बैठे कर्नल के कहने पर मेरी टीम से मुलाकात नहीं करवाई, यानी अपनी जमात के इख्तिलाफात का मामला भी कर्नल पर डाल दिया, खुद कुछ भी नहीं किया। अंदाजा करें कि इसकी जहनीत का। जमात आपस में लड़ रही है, लीडरगिरी कर रही है, मसला सारा कर्नल का है। इमरान खान को आइंदा दिनों कब्ज होगी तो हो सकता है इसका इल्जाम कर्नल पर लगा दे, क्योंकि अब इसे
خواب میں وہی کرنل نظر آتا ہے جسے اپنی حکومت کے دوران قومی اسمبلی مینج کرانے کے لیے استعمال کرتا ہے. جو آپ نے ماضی میں کیا ہوتا ہے وہی آپ کے سامنے آتا ہے. جو عمران خان مخالفین سے کرتا تھا، عمران خان اب سوچ رہا ہے کہ اسی کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے. اب یہ کرنل صاحب والی جو سٹوری ہے، عمران خان صاحب کو جب ہم کہا کرتے تھے تو عمران خان صاحب مانتے نہیں تھے کہ پوری اسمبلی، پورے آپ کے بل، پوری سینٹ، اس کو ایک کرنل جو ہے وہ مینج کر رہا ہے. تو اس وقت کہاں صاحب کہتے تھے کہ یہ جمہوریت کی بہت بڑی خدمت کر رہا ہے. اس کرنل سے بڑا جمہوریت پسند کوئی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک میں جمہوریت بچانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اس کرنل کو کچھ نہیں کہنا. یہ جو کر رہا ہے جائز کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے. اب کچھ ایسا ہو بھی نہیں رہا. عمران خان صاحب جیل میں ہے، جیل میں قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. وی آئی پی جیل کاٹ رہے ہیں، پسند کے کھانے، پسند کے لوگوں سے ملنا. اور کبھی کبھار اگر سیکورٹی معاملات کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ خان صاحب کی ملاقات نہ ہو تو وہ کہتے ہیں جی کرنل نے کیتا ہے جی. کل کوئی خوشخبری آ جائے، کسی قسم کی کوئی خوشخبری آ سکتی، کرنل سے پا دیا جائے. ہوں تسی خوشخبری کیڑی کہہ رہے ہو مینوں نہیں پتا، یا کی سمجھ رہے ہو؟ خوشخبری یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک آدھ ساتھی خان صاحب کا جیل سے چھوٹ جائے. خوشخبری یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ جن سے خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ بات نہیں کرنا چاہتے، وہ بات کرنے پر راضی ہو جائیں. کئی طرح کی خوشخبریاں ہوتی ہیں. تواڈے ذہن جڑے گندے خیال آندے نے، وہ میں او دے بارے کوئی گل نہیں کر رہا. تو کنر پر ڈالنا جو ہے وہ آسان ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے اپنے مسائل ہیں. آپ کی پارٹی خود آپس میں لڑ رہی ہے، مر رہی ہے. ان کو ہر کسی کو لیڈر بننے کا شوق ہے، ہر کوئی لیڈر بن رہا ہے، اور آپ سارے مدعے جو ہیں وہ کرنل صاحب پر ڈال رہے ہیں. جیسے کرنل صاحب کا نام بھی بتا دیں خان صاحب کسی ٹائم، تو اچھی بات ہے. ادھر ایک جج صاحب شدید مشکل میں پھنس گئے ہیں. مشکلات ایسی پڑی ہے کہ جج صاحب کا شاید سپریم کورٹ میں رہنا ہی مشکل ہو جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سماعت ہوئی. کیس 2022 کا ہے، جب ایک خاتون نے 2 لڑکوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا تھا، اور بلکہ اس کو قتل ہی کہا جائے گا. وہ ایک با اثر شخص کی بیٹی تھی. لواحقین کا کہنا ہے کہ اس با اثر شخص نے دباؤ ڈال کر کیس نہیں چلنے دیا اور انصاف نہیں ہونے دیا. اب وہ کیس دوبارہ لگا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے تو انکشاف ہوا ہے. بلکہ آئی جی اسلام آباد نے انکشاف کیا ہے کہ رفاقت تنولی کے بیٹے کی کار حادثہ میں ڈیتھ ہوئی. پہلے کوئی گھوسٹ ڈرائیور بتایا گیا. اب ہمیں نئی فوٹیج ملی ہے. ایک خاتون ڈرائیور گاڑی چلا رہی تھی. گاڑی کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ گاڑی جسٹس شہزاد احمد فیملی کے استعمال میں تھی، یعنی وہ گاڑی جج صاحب کے استعمال میں تھی. تو مقدمہ بھی انہیں کے خلاف بنے گا. انہوں نے اپنی بیٹی کو نکالا اور ایک نامعلوم ڈرائیور کو ڈال کر بیٹی کو بچایا. لیکن اب کیونکہ سی سی ٹی وی مل گئی ہے تو پھر بیٹی بھی نظر آئے گی اور کیس بھی چلے گا. اچھا، یہ جو سی سی ٹی وی مل گئی ہے نا، یہ بھی نہیں ملی، یہ اسی وقت ملی ہوئی تھی. لیکن کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب تھے، انہوں نے جج صاحب کو بچانا تھا، ان کی بیٹی کو بچانا تھا، ان کی حکومت میں یہ سب کچھ ہونا تھا تو ہو گیا. سی سی ٹی وی تو اس وقت کی سیف ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ہوں گیا تو کیمرے نے کیا کیمرہ بھائی جان تاری مہربانی ترلا محنت کیتا تو کیمرے نے کہا اچھا ویٹ کرو میں ویکھنا وا. پھر کیمرے نے گھنٹے کے بعد کہ یار شام نو آ کے لے جایا جی میں تمہیں کڈ کے دے دیاں گا، حالی تھوڑا جہا مسئلہ ہے، میری کوئی گڑبڑ ہے، سافٹ ویئر کا کوئی ایشو ہے، میری ہارڈ ویئر تھکی پئی ہے، یہ میں مساج کراواں گا، مالش کراواں گا. تو پھر انج تو ہوندا نہیں نا. وہ اس کی تو کچھ گھنٹوں کے لیے سیف ہوتی ہے، کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے، آپ 2-4 دن کے لیے سیف ہوتی ہے، 10 دن کے لیے سیف ہوتی ہے. تو لیکن کیمرہ صاحب من گئے. کیمرہ صاحب کو گیا تو کیمرہ صاحب نے مطلب کہا جی میں دینا کٹ کے. تو اب کیمرے نے نہیں، سیف اسی وقت سے ہے، پڑی اسی وقت ہے، ضرورت ہونے پئی ہے. جدو جج صاحب دھمکیاں لا رہے سن کھلو کے سٹیج تے، حکومت نو گھر چھڈ کے آن دی گل کر رہے سن، تو پھر جج صاحب کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ جناب اگر انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے، جس طرح آج آپ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو یا دوسرے جو جماعتیں ہیں ریلیف دے رہے ہیں اور موجودہ حکومت کو رگڑ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو کر رہے ہیں، اگلے کول بھی کیمرہ ہے جہدے وچ ترلا منت کر کے سی سی ٹی وی کڑوا لینی ہے. تو پھر نکل آئی ہے. اب پھر جنہ کھادیاں کی کہندے نے وہ ایک ہے نا جی، جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ. ہاں جی کھاؤ جی، پھر ہن تسی گاجراں تے ٹھڈ تہاڈے تے پیڑ ہونی ہے. ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے. آپ کو پہلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ ایک جج کی ڈگری 2 نمبر نکل آئی ہے. پتہ چلا ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف سپریم جوڈیشنل کونسل میں شکایت باقاعدہ طور پر درج ہو گئی ہے، بلکہ ریفرنس فائل ہوا ہے. شہری عرفان مظہر نے جسٹس طارق جہانگیری کی ایل ایل بی کی مبینہ جیلی ڈگری رکھنے پر سپریم جوڈیشنل کونسل میں شکایت درج کرائی ہے. جیلی ڈگری کراچی سے بنی ہے. جج صاحب جیلی ڈگری رکھتے ہیں اور انقلابی خط لکھتے ہیں. تو عمران تو اب پتہ لگے گا جی. اب جج صاحب سے سوال ہوگا، پیپر کوئی اور بیٹھا یہ وہی ہوگا نا کہ ٹانگے تے میں چڑھی تے رکشے تو میں لتھی ہے جی. امتحان میں کوئی اور بیٹھا
اور ڈگری جو ہے وہ جہانگیری صاحب کو مل گئی. کچھ اس قسم کی سٹوری آ رہی ہیں, لیکن آنے والے وقت میں پتہ لگے گا کہ یہ جو انقلابی جج ہیں, جن کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی, بڑا دکھ ہو رہا تھا, جن کو ایجنسیاں بڑیاں تنگ کر رہی تھی, جن کو ایجنسیاں والے کہہ رہے تھے کہ فیصلے ساڈی مرضی دے کرو, یہی ہے نا خط, تو اب وہ ذرا اب بتائیں جی, ٹھیک ہے جی, نہ کریں فیصلے اور بنے انقلابی. اپنے یاروں دوستوں کے کہنے میں آ کے چنگی بھلی نوکری لگی سی, چنگا بھلا تھا رب ہے جی, وہ لگا ہے سی جڑا تہاڈا لگا ہے سی, اب اس پر بھگتے, اب بھگتنا تو پڑے گا ہی. خیر, عمران خان کے ایک اور مشکل, حمود الرحمان کمیشن پر جیل حکام نے بھی عمران خان کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے کہ وہ معاملہ سارا کیسے باہر گیا, رپورٹ کیسے خان تک پہنچی اور اس نے کیسے اپنے لوگوں کو ریاست کے خلاف استعمال ہوا. عمران خان صاحب کی جو مشکلات ہیں نا جناب, وہ نہیں کم ہونے والی. خان صاحب جڑے نے حالی لمبے چوڑے اندر ہی نے, خان صاحب کے چاہنے والے جو ہیں نا, اب وہ پیروں میں بھی گر جائیں نا تو ان کی معافی نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب کو معاف کرنے والی رب کی ذات ہے. اگر وہ معافی دے دے تو شاید موجودہ جو کردار ہیں خان صاحب کو معافی دینے والے, ان کے دل میں بھی رب کی ذات قریم ڈال دے, ورنہ وہاں سے خان صاحب کو چٹا ننگا جواب ہے, خان صاحب تسی اپنے گھر اسی اپنے گھر. وہ نہیں وہ جو فوت ہو گیا جی, ہم آپ میں سے نہیں اور آپ ہم میں سے نہیں, وہ والا حال جو ہے نا وہ خان صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے. تو خان صاحب جو ہے وہ مجرم ہے, سزا یافتہ ہے, جیل کے اندر ہے اور جیل کے اندر ہی رہیں گے, بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. مجرم ہے, سزا یافتہ ہے, جیل کے اندر ہیں اور جیل کے اندر رہیں گے. آپ لوگ اپنا خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دعائیں جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. گنڈا پور صاحب کیا کریں گے, کیا کردار ہے گنڈا پور, گنڈا پور کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی شرارت, کوئی نہ کوئی ایسا وہ کٹا کھولتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, سوال کا جواب ضرور دیں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں اور واٹس ایپ گروپ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویلاگ کو. بہت شکریہ, خدا حافظ.